وقال الملأ من قوم فرعون، اور کہا سرداروں نے، من قوم فرعون، فرعون کی قوم میں سے، اتذر موسیٰ، فرعون سے کہا اتذر موسیٰ، کیا تو چھوڑتا ہے موسیٰ علیہ السلام کو، وقومہ، اور اس کی قوم کو، لیفسدوا فی الارض، کہ فساد کریں زمین میں، وَيَذَرَكَ وَآلِهَتَكَ، اور چھوڑ دیں یہ تجھے بھی اور تیرے آلہہ کو بھی۔ قال، تو فرعون نے کہا، سَنُقَتِّلُ أَبْنَاءَهُمْ، ان قریب ہم قتل کریں گے ان کے بیٹوں کو، وَنَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ، اور ہم زندہ چھوڑیں گے ان کی عورتوں کو، وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ، اور بے شک ہم ان کے اوپر غالب ہیں، زوراور ہیں۔ مقابلے کا منظر تو آپ نے دیکھ لیا کہ خود ہی جادوگر بلائے، جب وہ شکست کھا گئے اور مسئلہ توحید کو مان گئے تو فرعون نے ان سب کو شہید کر دیا، سولی پہ چڑھا دیا اور انہیں قتل کر دیا۔ تو مقابلہ تو اصل فرعون کا جادوگروں کے ساتھ نہیں تھا، مقابلہ تو کس کے ساتھ تھا؟ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھا۔ تو قوم کی جو سردار تھے وہ کہنے لگے، فرعون کیا آپ موسیٰ علیہ السلام اور اس کی قوم کو چھوڑ رہے ہیں؟ یعنی آپ ان کو کیوں نہیں قتل کرتے؟ جواب سمجھ میں آیا؟ تو کہنے لگے آپ اس کو چھوڑتے ہیں اور اس کی قوم کو، تاکہ یہ فساد کریں ملک میں، اور تجھے بھی چھوڑ دیں اور تیرے آلہہ جو تو نے الہ مقرر کیے ان کو بھی چھوڑ دیں۔ تو فرعون کا جواب کیا ہے؟ قال، کہنے لگا، سَنُقَتِّلُ أَبْنَاءَهُمْ، ان قریب ہم قتل کریں گے ان کے بیٹوں کو۔ موسیٰ علیہ السلام کا نام پھر بھی نہیں لیا۔ کوئی روب سمجھ میں آ رہا ہے موسیٰ علیہ السلام کا؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ موسیٰ علیہ السلام کو چھوڑ دیا، تو ان کا نام نہیں لیا، اور کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم قتل کریں گے ان کے بیٹوں کو اور زندہ چھوڑیں گے ان کی عورتوں کو، وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ، اور بے شک ہم ان کے اوپر زوراور ہیں، طاقتور ہیں۔ قال موسیٰ، کہا موسیٰ علیہ السلام نے، لِقَوْمِهِ، قوم بیچاری پھر حیران، یا اللہ ساڈا رگڑا پھر شروع، پھر ہماری باری آ گئی، وہ تو کہتا ہے ان کو نہیں چھوڑوں گا، پھر ہماری کٹائی شروع ہو جائے گی۔ تو قال موسیٰ علیہ السلام نے کہا اپنی قوم سے، استعینوا باللہ، کس کی مدد حاصل کرو؟ ہم مدد چاہو اللہ کے ساتھ، وَاصْبِرُوا، اور صبر کرو، ان الارض للہ، بے شک زمین ساری اللہ ہی کے لیے ہے، اللہ کی ہے، یورثھا من یشاء، وارث بناتا ہے اس زمین کا، من یشاء، وہ جس کو چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے، والعاقبۃ للمتقین، اور اچھا انجام تو متقین کا ہے۔ قالوا، تو کہنے لگے بنی اسرائیلی، اوذینا من قبل، ہمیں اذیت دی گئی، ہم بہت ستائے گئے، تکلیف دیے گئے، من قبل ان تأتینا، اس سے پہلے کہ تو ہمارے پاس آئے، ومن بعد ما جئتنا، اور تیرے آنے کے بعد بھی، آپ سے پہلے بھی ہمارے ساتھ یہ ظلم اور زیادتیاں ہو رہی ہیں موسیٰ، اور اب آپ کے آنے کے بعد پھر دھمکی شروع ہو گئی کہ بیٹوں کو کیا کرتے ہیں؟ قتل کرتے ہیں۔ تو قال موسیٰ علیہ السلام نے کہا، عسیٰ ربکم، امید ہے تمہارا رب، ان یہلک عدوکم، یہ کہ ہلاک کر دے گا تمہارے دشمن کو، امید ہے تمہارا رب تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے گا، وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں تمہیں جانشین بنا دے گا، ان کو مٹا دے گا، تمہیں جانشین بنا دے گا، فی الارض، زمین ملک میں، فَيَنْظُرَ، پس دیکھے گا اللہ کیف تعملون، کہ تم کیسے عمل کرتے ہو، وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، اور البتہ تحقیق ہم نے پکڑا آل فرعون کو، بِالسِّنِينَ، قحط سالیوں کے ساتھ، سنین اصل میں سالوں کو کہتے ہیں،
تو سالوں کے ساتھ پکڑا، یعنی یہ لفظ استعمال ہوا ہے قحط سالی۔ کون سا سال؟ قحط والا، ٹھیک ہے نا؟ تو ہم نے ان کو پکڑا قحط سالیوں کے ساتھ، وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ، اور پھلوں کی کمی کے ساتھ، میووں کی کمی کے ساتھ۔ کس لیے؟ قحط سالی شروع ہو گئی، نہ بارشیں برستی ہیں، نہ نیچے سے کچھ اگتا ہے، بالکل پورا ملک گرد اڑ رہی ہے، کچھ چیز نہیں اگتی۔ کس لیے ایسے کیا؟ لَعَلَّهُمْ، تاکہ یذکرون، وہ نصیحت حاصل کر جائیں۔ سمجھ آ گئی؟ فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ، پس جب آ گئی ان کے پاس خوشحالی، وہ قحط سالی ختم ہو گئی اور کیا آ گئی؟ خوشحالی آ گئی۔ قالوا، تو کہنے لگے، لنا ہذہ، یہ تو ہے ہی ہمارے لیے۔ ہاں جی، سمجھے نا؟ یہ تو یعنی یہ تو ہماری قابلیت ہے، ہم اس لائق ہیں کہ ہمیں یہ چیزیں ملیں۔ ہاں، لنا ہذہ، یہ تو ہے ہی ہمارے لیے۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَیِّئَةٌ، اور اگر پہنچتی ہے ان کو، جب ان کے پاس بلائی آتی ہے تو کہتے ہیں یہ ہے ہی ہمارے لیے، اور جب ان کو پہنچتی ہے مصیبتن، کوئی مصیبت، سیئاتن، برائی، بدحالی، تکلیف، تو یطیروا بموسیٰ، بدفالی پکڑتے ہیں، نحوست پکڑتے ہیں، بدشگونی پکڑتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، ومن معہ، اور ان کے ساتھ جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ایمان لائے۔ ہاں، خوشحالی آئے تو لنا حاضی، یہ تو ہے ہی ہمارے لیے، اور تکلیف آئے تو یہ موسیٰ علیہ السلام کی نحوست ہے، نعوذ باللہ۔ کیا کہتے ہیں؟ یطیروا، اصل میں اس کا معنی تو ہوتا ہے پرندہ اڑانا۔ کیا اڑانا؟ تطیر، پرندہ اڑانا۔ یہ پرندہ، چونکہ لوگ جاہلیت میں ایسا کرتے تھے کہ جا کے کبوتر یا کوئی ایسا پرندہ لے لیتے کسی نجومی کے ساتھ، اس کو کہتے جی اس کو اڑائیں، میں دیکھتا ہوں کہ میرے لیے اس کام پہ نکلنا ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک۔ تو وہ پرندہ ایسے پکڑتے، یوں اڑا لیتے، پرندہ اگر دائیں طرف اڑ گیا کہتے ہیں کام ٹھیک ہے، اگر اڑ کے پرندہ کس طرف چلا گیا کہتے ہیں بس اس کام کو ہم نہیں کرتے، اس منحوس ہے۔ اب پرندہ بائیں طرف، اس کے بعد اس لفظ کو نحوست کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا گیا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو فرمایا وہ جب نیکی، جب ان کو بلائی پہنچتی ہے کہتے ہیں یہ ہمارے لیے، اور جب پہنچتی ہے ان کو کوئی مصیبت تکلیف تو یطیروا بموسیٰ، بدفالی، نحوست پکڑتے ہیں موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کے ساتھ۔ الا، خبردار، انما طائرکم، تمہاری نحوست کی سزا عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ سمجھ آ گئی؟ طائرکم یعنی تمہارے پرندے اللہ کی طرف سے ہیں۔ کیا مطلب؟ یعنی خیر اور شر دونوں کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے، ٹھیک ہے؟ یا تمہاری اس نحوست پکڑنے کی سزا عند اللہ، اللہ کی طرف سے ہے کہ تم پیغمبر خدا کو کیا پکڑتے ہو، ان سے بدفالی اور نحوست پکڑتے ہو، تو اس کی سزا تمہارے لیے اللہ کی طرف سے ہے، اللہ کے ہاں ہے۔ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اب بھی ہمارے کئی لوگوں کی عادت ہے، کہتے ہیں ہمارے گاؤں میں ایک بندہ کراچی جاتے تھے کام کے لیے، تو صبح گھر سے نکلا تو باہر کتی پہلے نظر آ گئی گلی میں، واپس چلا گیا، ٹکٹ کینسل کر دیا، نہیں جاتا ہوں بس۔ پروگرام بنائے واپس سے، کیوں؟ پچھلے سال بھی میں گیا، یہ کتی سامنے آئی، سارا سال میرا کوئی بچت شت کام نہیں لگا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ مختلف لوگوں کے عقائد اور نظریات، نحوستیں پکڑنے کی عادت لوگوں میں چلی آ رہی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو آج بھی کئی لوگ کہتے ہیں بھئی صبح صبح فلاں کے منہ لگ گیا ہوں، بس سارا دن خراب رہا، کہتے ہیں کہ نہیں؟ ہاں، صبح صبح فلاں منحوس کا چہرہ دیکھ لیے، بس کام نہیں رہا۔ او بھائی، تم کون ہوتے ہو کسی کے ساتھ نحوست پکڑنے والے؟ نحوست تو تم پر تمہارے گناہوں اور جرائم کی وجہ سے پڑتی ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ نحوستیں پکڑنا
یہ بالکل غلط ہے، ٹھیک ہے؟ اس کی سینکڑوں مثالیں ہیں، میں نے صرف ایک آپ کو ایک دو جملے بتا دیے، آگے جی۔ وقالو، اور کہنے لگے، مہما تأتینا بھی، مہما تأتینا بھی من آیتن، مہما جو کچھ بھی، لائے تو اس کو ہمارے پاس، مہما کا معنی کیا ہے؟ جو کچھ بھی، تأتینا بھی تو لائے اس کو ہمارے پاس، من آیتن کوئی نشانی، لتسحرنا تاکہ تو اس کے ذریعے ہم پہ جادو کرے، تو ما نحن لک بمؤمنین، ہم نہیں ہیں تیری تصدیق کرنے والے۔ بدبختی کی انتہا نہیں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ دیکھتے ہیں، جا کے خود ہی مطالبہ بھی کرتے ہیں کہ یہ مصیبت ہٹا دے، یہ دے دے، یہ معجزہ، اور معجزہ آتا ہے تو آخر میں جرت اتنی کہ اے موسیٰ تو جب بھی کوئی نشانی لے کے آئے گا نا ہمارے پاس، تاکہ تو اس نشانی کے ذریعے ہم پہ جادو کرے، یعنی موسیٰ علیہ السلام کو کیا بتلانا چاہتے ہیں کہ آپ کیا ہیں؟ آپ جادوگر ہیں۔ یہ جو نشانیاں لا کے ہم پہ آپ جادو کرتے ہیں نا، آپ کرتے رہیں پھر بھی ما نحن لک بمؤمنین، ہم آپ کی تصدیق کرنے والے نہیں ہیں، آپ پر ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ، پس ہم نے بھیج دیا ان پہ طوفان، والجراد اور ٹڈیاں، والقمل اور جوئیں، والضفادع اور مینڈکیں، والدم اور خون، آیات مفصلات جدا جدا نشانیاں، کیا؟ آیات مفصلات، یہ ایک ہی ٹائم پہ نہیں، یعنی پہلے عذاب آیا طوفان کا، طوفان ہی طوفان، کہنے لگے اے موسیٰ مان جائیں گے بھئی یہ ہٹا دے، طوفان ہٹ گیا، پھر وہی ٹیڑے کے ٹیڑے رہے، اللہ نے دوسری سزا بھیج دی، کیا؟ ٹڈیاں آ گئی ہیں۔ ٹڈی جانتے ہیں؟ ملخان، ٹھیک ہے نا؟ ٹڈیاں، مکڑے، ہماری ہندکوں کی بولی میں اس کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ ٹڈیاں آ گئی ہیں۔ وہ ٹڈی کا عذاب ایسے آیا، غول در غول ٹڈیاں، نہ درخت چھوڑتے ہیں، نہ کوئی سبز پتا چھوڑتے ہیں، سب کچھ جو ہے بس وہ چاٹ کرتے ہیں، نہ اس کو مار سکتے ہیں، نہ اس کو جان چھڑا سکتے ہیں۔ پھر دعا کر لیں اس کو، اس عذاب کو ہٹا دیں، ہم مان جائیں گے۔ دعا کی، وہ بھی ہٹ گیا، پھر ٹیڑے رہے۔ پھر کیا ہوا؟ والقمل، اللہ نے جوؤں کا عذاب بھیج دیا۔ کیا بھیج دیا؟ ہاں، اب سر میں جوئیں، اتنی جوئیں کہ پورا بدن بھر گیا ہے، اور اتنی تکلیف میں مبتلا ہو گئے ہیں کہ تنگ آ گئے کہ اب ان کا کریں تو کیا کریں۔ پورے ملک میں کہتے ہیں ڈینگی آ گیا ہے، ایک ڈینگی پورا ملک لگ کے اسے جان چھڑانا کیا ہو جاتی ہے؟ مشکل ہے۔ جوئیں ہی جوئیں، جوئیں ہی جوئیں آ گئی ان پہ۔ وہ عذاب ٹل گیا، والضفادع، مینڈک کا عذاب آ گیا، چندہ خان، ہاں سنزخے، مینڈکوں کا عذاب آ گیا۔ کیسے آیا مینڈکوں کا عذاب؟ پانی میں مینڈک، ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ٹھاک ہوتے ہیں، جب گھر لاتے ہیں اس میں مینڈکیں ہی مینڈکیں ہوتی ہیں، چھلانگ لگاتی ہیں تو پورے اوپر جا کے جسم پہ لگتی ہیں۔ اب آپ بتائیں، جب ایک چیز عذاب کے طور پر اللہ نے مینڈکیں بھیج دی تو کیا حشر ہوتا ہو؟ گھر میں تو یہی حال ہوتا ہوگا جی، مینڈکیں ہی مینڈکیں آ گئی، پھر روئے اس سے ہماری جان چھڑا دے، وہ بھی ٹل گیا، نہیں مانے، خون کا عذاب آ گیا۔ والدم، کون سا عذاب آیا؟ والدم، خون کا عذاب آ گیا۔ سالن پکائیں اس میں خون ہے، روٹی پکاتے ہیں اس میں خون ہے، پانی اچھا بھلا صاف ستھرا لاتے ہیں کنویں سے، اس میں خون ہے، اسی کنویں سے بنی اسرائیلی بھر کے لے کے جاتے ہیں، ٹھیک ٹھاک ہے، پی رہے ہیں، یہ لاتے ہیں تو کیا ہے؟ تکلیف۔ اللہ نے سزا میں مبتلا کر دی۔ اللہ فرماتے ہیں آیات مفصلات، یہ نشانیاں تھی جدا جدا، کیا؟ اپنے اپنے وقت میں آئیں۔ فاستکبروا، پس انہوں نے تکبر کیا، وکانوا قوما مجرمین،
اور تھے قوم مجرم. وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ جب واقع ہو گیا ان پہ عذاب قالوا یا موسیٰ جب بھی ان پہ واقع ہوتا عذاب قالوا کہتے ہیں موسیٰ ادعو لنا دعا کر ہمارے لیے ربک اپنے رب سے بما عہد عندک بوجہ اس کے کہ اللہ نے وعدہ کر رکھا ہے تجھ سے. اللہ کا آپ سے کیا ہے کہ اگر توبہ کریں گے تو دعا کرے گا تو تیری دعا قبول ہوتی ہے اور عذاب ٹلتا ہے. تو آپ کے ساتھ جو اللہ نے وعدہ کیا ہے اس وعدے کی وجہ سے آپ کیا مانگیں ہمارے لیے دعا مانگے. اچھا کیا دعا لَإِن كَشَفْتَ عَنَّا الرِّجْزَ اگر ہم سے ہٹا دیا اللہ نے الرجز عذاب تو لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ ضرور بضرور ہم تیرے لیے ایمان لے آئیں گے وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي اسرائیل اور ضرور بضرور ہم آپ کے ساتھ بنی اسرائیل کو بھی بھیج دیں گے آزاد کر دیں گے بنی اسرائیلیوں کو غلامی سے. لیکن کیا ہوتا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمْ پس جب ہم نے ان سے کشفنا ٹال دیا عنہم الرجز ان سے عذاب کو اِلَىٰ أَجَلٍ ایک مدت تک کے لیے ہم بالغوہ جس مدت تک وہ پہنچنے والے تھے تو اذا ہم ینکسون ایکا یک وہ ینکسون عہد کو توڑنے لگتے. پہلے عہد کرتے پھر اسی عہد کو خود کیا کرنے لگے کہ عذاب ٹلے گا تو ہم مانیں گے. جب ٹل گیا تو وعدہ توڑ دیا. فانتقمنا منہم پس ہم نے ان سے انتقام لیا. فاغرقناہم فی الیم پس ہم نے ان کو غرق کیا دریا میں. بانہم کذبوا بآیاتنا بوجہ اس کے کہ وہ جھٹلاتے تھے ہماری آیتوں کو. جھٹلایا انہوں نے ہماری آیتوں کی. کہاں غرق کیا ان کو دریائے قلزم. کون سا ہاں بوجہ اس کے کہ جھٹلایا انہوں نے ہماری آیتوں کو. وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ اور تھے اس سے غافلین بے خبر یعنی غفلت میں رہنے والے. وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ اور ہم نے وارث بنا دیا اس قوم کو کانو یستضعفون کہ تھے یستضعفون کمزور سمجھے جاتے تھے یعنی بنی اسرائیلیوں کو ہم نے وارث بنایا. مشارق الارض و مغاربہا زمین کی مشرقوں کا اور زمین کی مغربوں کا. پوری کائنات ان کو مل گئی یعنی مصر کے مشرق کا اور مصر کے مغارب کا. ٹھیک ہے اور جمع یعنی مشرق سے مغرب شمال جنوب مصر سارے کے کیا ہو گئے مالک ہو گئے. آگے ہاں اللتی بارکنا فیہا وہ بستی جس میں ہم نے وہ ملک جس میں ہم نے برکتیں رکھی. وتمت کلمت ربک الحسنی اور پورا ہو گیا تیرے رب کا فیصلہ الحسنی بلائی والا یا بات پوری ہو گئی تیرے رب کی. الحسنی کون سی بات الحسنی یعنی نصرت کا وعدہ. سمجھ آ گئی تیرے رب نے کیا کر رکھا تھا بنی اسرائیلیوں سے نصرت کا وعدہ تو وہ پورا ہو گیا. علی بنی اسرائیل بنی اسرائیل پر بما صبروا بوجہ اس کے کہ انہوں نے صبر کیا. ودمرنا اور ہم نے ہلاک کر دیا ما کان یصنع فرعون وقومہ جو بناتے تھے فرعون جو بناتا تھا فرعون اور اس کی قوم. وما کانوا یعرشون اور جو وہ اونچے اونچے بلند عمارتیں بناتے تھے. یعرشون عرش سے یعنی بہت بلند و بالا جو وہ محلات بناتے تھے سارا کچھ ہم نے ہلاک کر دیا. وجاوزنا ببنی اسرائیل اور ہم نے پار کیا بنی اسرائیل کو البحر دریا کے. فاتوا علی قوم پس وہ آئے ایک بستی پر ایک قوم پر یعکفون علی اصنام لہم جو جمنے ہوئے تھے. کیا ہوئے تھے جم جانا. اعتکاف میں بھی چیز کے اندر بندہ جم کر بیٹھ جاتے ہیں. وقوف علی الشیء یعنی جنہوں نے لازم پکڑا ہوا تھا ہاں بت. ٹھیک ہے نا. یعکفون جو مجاور بنے ہوئے تھے علی اصنام
بتوں پر لہم جو ان کے تھے، یعنی بتوں کے ارد گرد مجاور بنے، اسی کے ارد گرد اکٹھے ہیں، سجدے شروع ہیں، رکوع شروع ہیں۔ یہ بیچارے بنی اسرائیلی جب دریا پار ہوئے، راستے میں بھی چلتے چلتے ان کو دیکھا بتوں کو پوج رہے ہیں، کہتے ہیں اے موسیٰ کتنا مزے سے، دیکھو ہر آدمی کا اپنا اپنا خدا ہے، اس کی عبادت کرے، ہمارے لیے بھی کوئی الہ بنا دیں۔ اتنے نظارے پیچھے کر کے بھی پھر کیا کہنے لگے، اے موسیٰ، قالوا یا موسیٰ اجعل لنا آلہا الہا، ہمارے لیے بھی کوئی الہ مقرر کر دے، حاجت روا، کما لہم آلہۃ، جس طرح اس قوم کے لیے آلہہ ہیں، قال کا انکم قوم تجہلون، بے شک تم قوم ہو تجہلون جو جہالت کر رہے ہو، ان ہؤلاء متبر ما ہم فیہ، بے شک یہ جو قوم ہے تباہ ہونے والا ہے، ما ہم فیہ، جس میں یہ مبتلا ہیں، وباطل، اور باطل نابود ہونے والا ہے، باطل ہے ما کانوا یعملون، جو وہ عمل کر رہے ہیں، ان کی تو بربادی مقدر ہے، تو کیا تم بھی برباد ہونا چاہتے ہو؟ قال اغیر اللہ ابغیکم الہا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کیا اللہ کے سوا میں تلاش کروں تمہارے لیے الہ، وَهُوَ فَضَّلَكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور اس نے تم کو فضیلت دی ہے جہان والوں پر، وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ، اور جب ہم نے تمہیں نجات دی او بنی اسرائیلیو، من آل فرعون، آل فرعون سے، یسومونکم، چکھاتے تھے تم کو سوء العذاب، برا عذاب، یقتلون ابناءکم، قتل کرتے تھے تمہارے بیٹوں کو، ویستحیون نساءکم، اور زندہ چھوڑتے تھے تمہاری عورتوں کو، وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی آزمائش تھی، وواعدنا موسیٰ 30 لیلہ، اور ہم نے وعدہ لیا موسیٰ علیہ السلام سے 30 لیلتن، 40 راتوں کا، وَأَتْمَمْنَاهَا، اور ہم نے اس کو پورا کیا، بعشر، 10 کے ساتھ، کتنے کے ساتھ؟ 10 کے ساتھ۔ تو سورہ بقرہ میں تو کتنے کا ذکر ہے؟ تو 40 کا ذکر ہے، وہاں عدد انتہائی مراد ہے، مکمل، اور یہاں کیا ہے، پہلے 30 کا وعدہ لیا کہ 30 دن، اور جب وہاں گئے تو موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے کہا مزید 10 دن اور کیا کرو، یہاں ٹھہر جاؤ، سمجھ آ گئی ہے؟ تو فرمایا وَأَتْمَمْنَاهَا، اور ہم نے پورا کیا اس کو بعشر، 10 کے ساتھ، فَتَمَّ مِیقَاتُ رَبِّهِ، پس پوری ہو گئی موسیٰ علیہ السلام کے رب کی ملاقات اور پیشی، 40 لیلتن، 40 راتیں، وقال موسیٰ، اور کہا موسیٰ علیہ السلام نے، لِأَخِیهِ ہارون، اپنے بھائی ہارون علیہ السلام سے، اخلفنی فی قومی، تو میرا خلیفہ قائم مقام بن جا میری قوم میں جا رہا ہوں طور پہاڑ پر، تورات ملے گی، کتاب ملے گی، آپ میرے کیا ہیں، جانشین ہیں، نائب ہیں، آپ میری قوم میں رہیں، اور کرنا کیا ہے آپ نے، فرمایا وَأَصْلِحْ، ان کی کیا کر، اصلاح کر، وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ، فسادیوں کے راستے کی پیروی نہ کرنا، وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِیقَاتِنَا، جب آگئے موسیٰ علیہ السلام ہماری ملاقات کے لیے، میقات یعنی ملاقات کی جگہ کے لیے، پیشی کے لیے، وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ، اور کلام کیا موسیٰ علیہ السلام سے اس کے رب نے، قالا، تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا رب، اے میرے رب، ارنی انظر الیک، بتلا دکھا دے مجھے، انظر الیک، میں تیری طرف دیکھنا چاہتا ہوں، گفتار کا مزہ چکھا، گفتار کی لذت دیکھی تو دیدار کا شوق پیدا ہو گیا، کیا کرنا چاہتا ہوں، آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا قال لن ترانی، تو مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکے گا، ولیکن انظر الی الجبل، لیکن دیکھ اس پہاڑ کی طرف، فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ، اگر یہ پہاڑ اپنی جگہ ٹھہر گیا،
فسوف ترانی، پس تو ان قریب پھر تو بھی مجھے دیکھ لے گا۔ فلما تجلی ربہ للجبل، پس جب تجلی کی تیرے رب نے للجبل پہاڑ کی طرف، جعلہ دکا، کر دیا اس کو ریزہ ریزہ۔ کیا کر دیا؟ کر دیا اس کو ریزہ ریزہ۔ وَخَرَّ مُوسَىٰ صَاعِقًا، اور گر پڑے موسیٰ علیہ السلام صاعقہ، بے ہوش ہو کر۔ فرمایا میرا پیغمبر نہیں دیکھ سکیں گے آپ کے لیے اتنا ہے، دیکھیے اس پہاڑ کو، اگر یہ اپنی جگہ ٹھہر گیا تو آپ ہی میرا دیدار کر لیں گے۔ جب پہاڑ پہ رب نے تجلی ڈالی، نور کے پردوں میں سے ایک پردہ، ایک جھلک ڈالی اللہ نے، تو جعلہ دکا، پہاڑ کیا ہو گیا؟ چور چور، ریزہ ریزہ ہو گیا۔ سامنے تھا موسیٰ علیہ السلام کے پہاڑ، موسیٰ علیہ السلام ایک پہاڑ پر تھے۔ کئی لوگ آج بھی کہتے ہیں نا کہ جی طور پہاڑ جلا تھا، بھائی طور پہاڑ اگر ریزہ ہوا تھا تو اس پہ تو موسیٰ علیہ السلام کھڑے تھے۔ سمجھ آ گئی؟ دیکھ ذرا پہاڑ کی طرف، ٹھہر گیا، جب تجلی کی پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے۔ فلما افاقا، جب موسیٰ علیہ السلام ہوش میں آئے، کیا آئے؟ ایک شخص کو میں نے دیکھا وہ افاقہ کا معنی کرتا ہے جب افاقہ ہو گیا۔ فلما افاقا، جب موسیٰ علیہ السلام کیا ہوئے؟ ہوش میں آئے۔ قال، فرمایا سبحانک، اللہ تو پاک ہے، توبت الیک، میں توبہ کرتا ہوں، رجوع کرتا ہوں تیری طرف، وانا اول المؤمنین، اور میں ہوں پہلا یقین کرنے والوں میں۔ اللہ مجھے یقین ہے، ایمان لایا ہوں، ایمان تو تھا، اللہ میں سب سے پہلا یقین کرنے والا، تصدیق کرنے والا ہوں، توبہ کی۔ قال یا موسیٰ، اللہ نے فرمایا اے موسیٰ، انی اصطفیتک علی الناس، بے شک میں نے تجھے چن لیا ہے لوگوں پر، برسالاتی، اپنے پیغامات کے ذریعے۔ تو میرا پیغام سناتا ہے تو میں نے تجھے لوگوں پر کیا کر دیا ہے؟ تو رب کا پیغام پہنچانے والا معمولی نہیں ہوتا، وہ لوگوں میں چنا ہوا ہوتا ہے۔ اصطفیتک، میں نے چن لیا تجھے اپنے پیغامات کے ذریعے، وبکلامی، اور اپنی ہم کلامی کے ذریعے، اپنے کلام کے ذریعے نہیں، تجھ سے میں نے کیا کی ہے؟ براہ راست گفتگو کی، فرشتے کے واسطے سے نہیں۔ سمجھ آ گئی؟ میں نے آپ سے گفتگو کی۔ تو اب فخذ ما آتیتک، پکڑ جو میں تجھے دیتا ہوں، وکن من الشاکرین، اور ہو جا شکر گزاروں میں سے۔ وکتبنا لہ فی الالواح، اب کیا دیا اللہ نے کہا پکڑیے اور ہو جا شکر گزاروں میں سے؟ فرمایا وَكَتَبْنَا لَهُ، اور لکھ دی ہم نے اس کے لیے، فی الالواح، تختیوں میں، من کل شیء، ہر چیز، موعظۃ، نصیحت کے طور پر، یعنی نصیحت کی ساری باتیں کیا کر دیں تو اس میں لکھ دی تختیوں میں، وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ، اور ہر چیز کی تفصیل۔ تو کل شیء سے مراد کل عرفی نہیں، یعنی ان کی ایمان اور عقائد اور احکام کے لیے جو باتیں ضروری تھیں وہ تورات میں کیا کر دیں؟ اس کی تفصیل کر دی۔ اگر ایک بندہ کہے کہ ہر چیز لکھ دی، پھر تو اس کا مطلب ہے قرآن بھی تورات میں لکھ دیا تھا۔ تو کل یہاں استغراقی نہیں ہے، کیا ہے؟ عرفی ہے۔ سمجھ آ گیا؟ فرمایا لکھ دی ہم نے اس میں، وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ، اور تفصیل کے طور پر، لِكُلِّ شَيْءٍ، ہر چیز کے واسطے۔ فَخُذْهَا، پس پکڑ اس کو، بِقُوَّةٍ، مضبوطی کے ساتھ، وَأْمُرْ قَوْمَكَ، اور حکم کر اپنی قوم کو، کیا؟ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا،
کہ وہ پکڑیں اس کے کی اچھی باتوں کو۔ اب بے احسنہا تو کیا تورات میں دو قسم کی باتیں تھی، کچھ احسن تھی کچھ احسن نہیں تھی؟ تو مفسرین دو توجیہات کرتے ہیں، ایک کیا، بس اپنی قوم کو حکم کر کہ یأخذوا بأحسنہا، پکڑ لیں مان لیں لے لیں، بأحسنہا اے بأوامرہا، یعنی جو جو اس میں اوامر ہیں اس کو لے لیں، اور جن جن چیزوں سے روکا ہے ان سے بچ جائیں۔ تو لیں گے اوامر اور بچائیں گے کس سے؟ اپنے آپ کو نواہی سے، ٹھیک ہے؟ یا دوسرا معنی کہ تورات میں دو قسم کے احکام ہیں، امام راضی لکھتے ہیں کتنے قسم کے؟ ایک عزیمت والے، ایک رخصت والے۔ کتنے قسم کے؟ یعنی ایک میں عزیمت ہے ایک میں رخصت ہے۔ میں مثال کے طور پہ آپ کو عزیمت اور رخصت بتلاتا ہوں۔ ایک شخص کے پسٹل رکھا کسی نے ادھر، کہا کلمہ کفر کہہ نہیں تو تجھے کیا کرتا ہوں؟ قتل کرتا ہوں۔ اب اس کے لیے دو باتیں ہیں، یا عزیمت پہ عمل کرے کہ نہیں کہتا ہوں اور جام شہادت نوش کرے، یہ عزیمت ہے، کیا ہے؟ اور اگر کلمہ کفر کہہ دے صرف زبان سے، اندر سے نہیں، جان چھڑانے کے لیے، تو یہ رخصت ہے، کیا ہے؟ تو عمل کس پہ بہتر ہوتا ہے؟ عزیمت پہ۔ کس پہ؟ عزیمت پہ۔ تو اب معنی کرو، قوم کو حکم دے دے کہ یأخذوا بأحسنہا، یعنی اس کے باعزیمت احکام اس پہ عمل کریں، وہ لے لیں۔ سأریکم دار الفاسقین، ان قریب میں دکھاؤں گا تمہیں دار الفاسقین، فاسقوں کا انجام، فاسقوں کا گھر بتاؤں گا، یعنی فاسقوں کا انجام بتاؤں گا۔ فاسق نافرمان کا گھر دیکھنے کا کیا مطلب ہے؟ وہ تباہ ہوں گے، آپ ان کے کھنڈرات دیکھیں گے تو کیا ہوگا؟ آپ عبرت حاصل کریں گے۔ فرمایا ان قریب دکھاؤں گا تمہیں دار الفاسقین، انجام فاسقوں کا۔ سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق، ان قریب میں پھیر دوں گا عن آیاتی، اپنی آیتوں سے، ان لوگوں کو یتکبرون فی الارض، جو زمین میں تکبر کرتے ہیں ناحق۔ اللہ، جو زمین میں کیا کرتے ہیں؟ ان کو میں اپنی آیات کی سمجھ نہیں دوں گا، اپنی آیتوں کو پھیر دوں گا ان سے۔ تو آیت پھیر دوں گا یعنی ان کو میری آیتوں کا فہم حاصل نہیں ہوگا۔ سمجھ آگئی؟ سأصرف، ان قریب میں پھیر دوں گا، عن آیاتی، اپنی آیتوں سے۔ سمجھ آگئی؟ ان لوگوں کو میں پھیر دوں گا اپنی آیات سے، یعنی عن فہم آیاتی، اپنی آیتوں کی سمجھ سے۔ الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق، جو زمین میں ناحق تکبر کرتے ہیں۔ تکبر کرنے والے کو قرآن کی سمجھ نہیں حاصل ہوتی، جو مرضی ہے کر لے، یہ عاجزی کے ساتھ ملتی ہے۔ جو مغرور اور تکبر ہوتا ہے قرآن کے سامنے، اس کو نہیں، جو قرآن کے فیصلوں کے سامنے سرے تسلیم خم کرتا ہے تو قرآن کی آیتوں کے راز اس پہ کھلتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ آگے، اور آپ کو پتہ ہے ذنون مصری رحمہ اللہ کا مقولہ ہے، ذنون مصری سے حضرت امام شافعی رحمہ اللہ بھی دعا کروایا کرتے تھے، اتنے ولی اللہ اور بزرگ انسان تھے۔ ان کا یہ جملہ ہے، وہ کہتے تھے اب اللہ ان یکرم قلوب البطالین بمکنون حکمت القرآن۔ اب اللہ، اللہ نے انکار کر دیا ہے، ان یکرم قلوب البطالین، کہ اللہ باطل پرستوں کے دلوں کو یہ عزت دے۔ کس کے ذریعے عزت دے؟ بمکنون حکمت القرآن، اپنی کتاب کے چھپے ہوئے رازوں کے ذریعے۔
اپنی کتاب کے راز یہ کسی باطل پرست کے دل کو یہ اعزاز اللہ نہیں دیتے کہ اس پہ منکشف ہوں۔ سمجھ آ گئی؟ وہ ساری زندگی یعلمون تعلمون کرے گا اور قرآن کے خلاف ہی چلے گا۔ سمجھ آ گئی؟ آگے فرمایا وَإِن يَرَوْا اگر دیکھ لیں وہ ہر قسم کی آیت تو لا يُؤْمِنُوا بِهَا ایمان نہیں لائیں گے اس پر۔ وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ اگر وہ دیکھیں سبیل الرشد رشد و ہدایت کا راستہ تو لا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا نہیں بنائیں گے اس کو راستہ۔ وَإِن يَرَوْا اگر وہ دیکھ لیں سبیل الغی گمراہی کا راستہ تو يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا اس کو راستہ بنا لیں گے۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ یہ اس وجہ سے کہ وہ جھٹلاتے تھے ہماری آیتوں کو، وَكَانُوا عَنْهَا غافلین اور تھے اس سے بے خبر، والذین کذبوا بآیاتنا اور وہ لوگ جو جھٹلاتے ہیں ہماری آیتوں کو، ولقاء الآخرت اور آخرت کی ملاقات کو، حبطت اعمالہم ضائع ہو گئے ہیں ان کے اعمال۔ فرمایا هل یجزون نہیں بدلہ دیے جائیں گے الا ما کانوا یعملون مگر اسی کا جو وہ عمل کرتے تھے۔ واتخذ قوم موسیٰ من بعدہ موسیٰ علیہ السلام چلے گئے تھے 40 دن وہاں قیام کیا رات، 40 راتوں کا۔ پیچھے قوم نے بچھڑے کو معبود بنا لیا۔ کیسے کیا؟ سامری تھا، ٹھیک ہے نا، سامری اس بندے کا نام تھا۔ اس نے پیچھے قوم سے کہا او لوگو یہ سونا پہننا ہمارے لیے حلال نہیں ہے، یہ ہم نے چونکہ فرعونیوں سے کچھ نہ کچھ مانگا تھا وہ غرق ہو گئے ہیں تو یہ پہننا حرام ہے، سارا میرے پاس اکٹھا کرو۔ تھا سنہرا وہ، ٹھیک ہے نا، تو سب سے سونا لیا اور جا کے ایک ڈھانچہ زمین میں بنایا، سونا پگھلا پگھلا کے اس سے گائے کی ایک بچھڑے کی شکل بنا دی۔ کیا بنا دی؟ گائے کی بچھڑے کی ایک شکل بنا دی، اس کے منہ میں اور پیچھے سوراخ کر دیا اور اوپر رکھ دیا۔ ہوا ادھر سے چلتی ہے تو باں باں کرنے لگ گیا، ٹھیک ہے۔ اب چند باں باں کرنے لگ گیا اور بنی اسرائیلیوں سے کہا موسیٰ علیہ السلام جس الہ کو ڈھونڈنے طور پہاڑ پر گئے وہ تو یہ ہے۔ بس دیر نہیں لگی، شروع ہو گئے، رکوع ہے، سجدے ہیں، ہائے ہائے سب سجدوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ باطل پرستوں کا یہی حال ہے، جدھر تھوڑی دیر باں باں دیکھتے ہیں گر پڑتے ہیں، دیکھتے نہیں ہیں حق کیا ہے، سچ کیا ہے۔ رب کے اتنے معجزے اللہ نے دکھائے، اتنی کرم نوازیاں کی، اور ادھر سونے کے بچڑے کو صرف 2 باں باں کرنے کی وجہ سے کیا کر دیا؟ معبود ماننے کے لیے تیار ہو گئے۔ اتنے پکے ہو گئے اس کی پوجا میں کہ ہارون علیہ السلام سمجھاتے رہے، قریب تھا کہ یہ ہارون علیہ السلام کو قتل کر دیتے، حضرت ہارون علیہ السلام کو مارنے کے در پہ ہو گئے۔ ذرا الفاظ دیکھو، وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ مِن بَعْدِهِ اور پکڑ لیا موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے، من بعدہ موسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد، من حلیہم اپنے زیورات سے، عجلاً بچڑا۔ اب یہ بچڑا کیا تھا؟ وہ دودھ دیتا تھا؟ نہیں، عجل جسدن یہ ایک جسہ تھا، لہو خوار اس کی آواز تھی۔ کیا تھی؟ بس صرف بچڑا تھا، اور آج بھی کئی باجے پہ مرتے ہیں جی، باں باں سنتے ہیں بس شروع ہو جاتے ہیں، ہاں لہو خوار، اور اس کی، اور ایک تو کہتا ہے کہ آپ نے قرآن پڑھ پڑھ کے لوگوں کو اتنا ایمان نہیں دکھایا جتنے ہمارے بابوں نے سرنگیوں بجا کے لوگوں کو ایمان بتایا۔ پتہ نہیں سرنگی سے کون سا ایمان حاصل ہوتا ہے، یہ ہمیں نہیں پتا۔ تو وہ کیا چیز تھی؟ ایک جسہ تھا، اس کی آواز تھی۔ عالم یارو، اب اللہ کا انداز دیکھیے، اللہ کیا فرماتے ہیں، عالم یارو کیا وہ نہیں دیکھتے، انہو لا یکلمہم کہ وہ ان سے بات نہیں کر سکتا، صرف باں باں کرتا ہے، کیا بات نہیں کر سکتا ان سے، ولا یہدیہم سبیلا اور ان کو کوئی راہ بھی دکھا
نہیں سکتا. اتخذوہ پھر بھی انہوں نے اس کو پکڑ لیا، بنا لیا ہے معبود. وکانوا ظالمین اور ہو گئے وہ ظلم کرنے والے. ولما سقط فی ایدیہم اور جب گرا دیا گیا وہ فی ایدیہم ان کے سامنے. ورأوا اور انہوں نے دیکھا، علم جان گئے کہ انہم قد ضلوا کہ تحقیق وہ گمراہ ہو چکے ہیں. قالوا تو کہنے لگے لئن لم یرحمنا ربنا اگر ہمارا رب ہم پہ رحم نہ کرتا. کیا؟ اگر ہمارا رب ہم پہ رحم نہ کرتا اور بخشتا نہ تو ہم خسارہ میں پڑنے والے ہوتے. یہ کیسے ان کے سامنے گرا دیا؟ تفسیر مدارک میں امام نصفی دو معنی کرتے ہیں اس آیت کے. پہلا معنی یہ ہے وَلَمَّا سُقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ اے سُقِطَ الْعِجْلُ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ فِي الْبَحْرِ کہ جب وہ بچڑا ان کے سامنے پھینکا گیا سمندر میں. اے سُقِطَ الْعِجْلُ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ فِي یعنی موسیٰ علیہ السلام آئے، بچڑے کو توڑ توڑ کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے کدھر پھینک دیا؟ دریا میں پھینک دیا. تو اس وقت یہ جان گئے کہ او واقعی ہم کیا ہو گئے تھے؟ گمراہ ہو گئے تھے. سڑیا خطاشی ہو، یہ تو ہم کیا ہو گئے تھے؟ گمراہ ہو گئے تھے. دوسرا معنی کہ یہ عرب کا محاورہ ہے. کہتے ہیں فلاں سُقِطَ الندم فی ایدیہم اے فی انفسہم کہ فلاں گر گیا اپنے سامنے. اپنے سامنے گرنے کا کیا مطلب؟ یعنی شرمسار ہو کے اس کا سر کیا ہو گیا؟ یعنی ہر آدمی کا سر شرم سے کیا ہو گیا؟ ہاں تو اب معنی کرتے ہیں کہ وہ نادم ہو گئے. کیا ہو گئے میرے دوست؟ نادم ہو گئے اور انہوں نے دیکھ لیا کہ تحقیق وہ گمراہ ہو چکے ہیں. قالو تو کہنے لگے اگر رب رحم نہ کرتا، بخشش نہ کرتا تو ہم ہوتے خسارے میں پڑنے والوں میں سے. وَلَمَّا رَجَعَ مُوسیٰ اور جب موسیٰ علیہ السلام آئے. اب اگلی تفصیل شروع کر دی کہ موسیٰ علیہ السلام آئے کیا ہوا؟ فرمایا وَلَمَّا رجع موسیٰ جب لوٹے موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کی طرف غضبان آصفہ غصہ ناک ہو کر، غضبناک ہو کر، افسوسناک ہو کر، آصفہ غمگین ہو کر. یہ کیوں؟ ابھی لوٹنے کے غصے کے ساتھ کیوں؟ بھائی اللہ نے طور پہاڑ پر ہی بتا دیا تھا کہ میرا کلیم تو ادھر آ گیا، پیچھے تیری قوم کیا ہو گئی ہے؟ گمراہ ہو چکی ہے، بچڑے کو معبود. تو غصے اور جلال کے ساتھ آئے اور کیا کہنے لگے؟ قال بئس ما خلفتمونی من بعدی بہت ہی برا ہے جو تم نے جانشینی کی میرے بعد. یعنی میں چلا گیا اور تم نے میرے بعد کیا کی ہے؟ جانشینی کی ہے. میرے پیچھے جو کام تم نے شروع کیا بہت ہی برا کیا ہے. اعجلتم امر ربکم کیا تم نے جلدی کر دی ہے اپنے رب کے حکم سے؟ یعنی میں تو طور پہاڑ پر گیا تھا رب کا حکم لانے کے لیے، رب کا حکم آیا ہی نہیں اور تم نے فیصلے پہلے ہی شروع کر دیے، بچڑے کو معبود بنا لیا. اور غصہ اتنا تھا کہ وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ رکھی تختیاں. یہ القا کا لفظ اس لیے استعمال کیا کہ بڑے جلال اور غصے میں ایسے رکھ دی. یہ نہیں کہ معنی کر دیں تختیاں پھینک دی. وہ اللہ کی کتاب تھی اور اللہ کا پیغمبر کتاب اللہ کی توہین نہیں کرتا، تو آپ نے تختیاں رکھ دیں. وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِي اور اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کو سر کے بالوں سے پکڑا ایسے. يَجُرُّهُ إِلَيْهِ کھینچتے رہے اپنی طرف. جلال تھا موسیٰ علیہ السلام کا، غصے میں تھے، پکڑا ہارون علیہ السلام کو. اور دوسرے مقام میں یہ ہے کہ سر کے بالوں سے اور داڑھی سے پکڑا. ٹھیک ہے، تو انہوں نے کہا لا تأخذ بلحیتی، میری داڑھی بھی نہ پکڑ کے کھینچ اور سر کے بال پکڑ کے کھینچا.
اور تو ایک دم ہارون علیہ السلام قربان جاؤں، یہ نہیں کہ لڑنا شروع کر دیا دونوں بھائی نے، نہ نہ نہ، کالا تو ہارون علیہ السلام کہنے لگے ابن امی، کیا؟ قال ابن ام، اے میری ماں کے بیٹے، کیا؟ اے دمورزیا، کیا لفظ ہے؟ یعنی یہ ماں کا بیٹا کیوں کہا؟ شفقت دلانے کے لیے، کہ ماں کے نام میں بھی کیا ہوتی ہے؟ ایک نری رحمت، شفقت کا نام۔ تو کہا او میرا ماں جایا، سمجھ گئے؟ ماں کے بیٹے، ان القوم، بے شک اس قوم نے، استضعفونی، مجھے کمزور سمجھ لیا تھا، وکادو، اور نزدیک تھا، قریب تھے، یقتلوننی، کہ مجھے کیا کر دیتے؟ یہ نہیں کہ میں نے سمجھایا نہیں، انہوں نے مجھے کمزور سمجھا، قریب تھا کہ مجھے قتل کر دیتے، پس تو نہ خوش کر میری وجہ سے دشمنوں کو، مجھے مار کی گھسیٹ کے دشمنوں کو نہ کر خوش۔ اب سوال یہ ہوتا ہے، کیا ہارون علیہ السلام موت سے ڈر کے مسئلہ چپ کر دیا؟ ادھر تو یہی بتایا جا رہا ہے، انہوں نے مجھے کمزور سمجھا اور قریب تھا کہ مجھے کیا کرتے؟ قتل کرتے۔ تو کیا قتل سے ڈر کر مسئلہ چھپا لیا اور چپ کر گئے؟ نہیں میرا دوست، بات دوسری تھی۔ وہ کیا تھی؟ وہ دوسرے مقام پہ کہا کہ مجھے یہ ڈر تھا کہ جب آپ آئیں گے تو مجھ سے کہے گا فرقت بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کو تو نے ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا ہے۔ تو جب تک اتفاق سے ان کی اجتماعیت میں ان کو سمجھاتا رہا، یہ مانے جب میں دیکھا کہ اب قوم کے دو دڑے بن جائیں گے، لڑ پڑیں گے آپس میں، تو پھر میں کیا رہا؟ پھر میں نے چپ کی، خاموشی اختیار کی۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ نہیں ہے کہ میں اپنی موت کی وجہ سے، ڈر کی وجہ سے میں نے خاموشی، اور خاموشی کی بھی نہیں اختیار۔ آگے فَلَا تُشْمِتْ بِيَ الْأَعْدَاءَ، پس تو نہ خوش کر میری وجہ سے دشمنوں کو، مجھ پہ دشمن نہ ہنسا، نہ خوش کر، وَلَا تَجْعَلْنِي مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، اور مجھے ظالم قوم میں نہ شمار کر، ان میں نہ کر مجھے، میں ظالم نہیں ہوں، مشرکوں میں نہیں ہوں۔ قالا، پیغمبر ہے تو ایک دم بھائی کو چھوڑا اور دعا کرنے لگے، رب اغفر لی ولاخی، اللہ مجھے بھی بخش دے، میرے بھائی کو بھی بخش دے، وادخلنا فی رحمتک، اور ہمیں داخل کر دے اپنی رحمت میں، بے شک تو ارحم الراحمین، سب سے بڑا مہربان ہے، رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ ان الذین اتخذوا العجل، بے شک وہ لوگ جنہوں نے بچڑے کو پکڑا، الہ سینالہم، قریب پہنچے گا ان کو غضب ان کے رب کی طرف سے، وذلت، اور رسوائی دنیا کی زندگی میں، اور اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں گڑنے والوں کو جھوٹ، والذین، اور وہ لوگ جنہوں نے عمل کیے برے پھر توبہ کیا اس کے بعد، وآمنوا، اور ایمان لائے، بے شک تیرا رب اس کے بعد البتہ بخشنے والا مہربان ہے۔ وَلَمَّا سَكَتَ عَن مُوسَى الْغَضَبُ، اور جب تھم گیا موسیٰ علیہ السلام سے غصہ، موسیٰ علیہ السلام کا غصہ کیا ہو گیا؟ تھم گیا، تو اخذ الالواح، اٹھا لی تختیاں، دوبارہ تختیاں رکھی، جلال ٹھنڈا ہوا، غصہ تھم گیا، تختیاں اٹھا لی، وفی نسختہا، اور ان تختیوں کے مضامین میں تھا، ہدن، ہدایت تھی۔ نسخہ سے مراد کیا؟ وہ کاغذ کا ٹکڑا جس میں کیا ہوتا ہے، کچھ لکھا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، مراد مضمون، وفی نسختہا، اور اس کے مضمون میں، ہدن، ہدایت لکھی ہوئی تھی، ورحمت، اور رحمت تھی، للذین، ان لوگوں کے واسطے، ہم لربہم یرہبون، جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، واختار موسیٰ، اور پسند کیا، چنا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے 70 رجلا، 70 آدمیوں کو، لمیقاتنا، ہماری پیشی کے لیے، طور پہاڑ پہ جانے کے لیے، فَلَمَّا أَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، باقی تفصیل چھوڑ دی، پہنچ گئے، چلے گئے، اللہ نے بات کی، وہ کہنے لگے جب تک اللہ کو دیکھیں گے نہیں تو ایمان نہیں لائیں گے، تو فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، پکڑ لیا ان کو کس نے؟ زلزلے نے، ٹھیک ہے، ادھر زلزلہ کہا تو پیچھے تو کہا فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ، کیا توجیہ کی تھی میں نے؟
بھائی چیخ بھی تھی، آواز بھی تھی، بجلی کی گرج بھی تھی، اور زمین بھی ہل رہی تھی، اس میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے جب دیکھا سارے بنی اسرائیل یہ 70 کے 70 وہاں طور پر پہاڑ پہ کیا ہو گئے، مر گئے۔ تو رب موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے اے میرا رب لو شئت اہلکتہم من قبل، اگر تو چاہتا تو ان کو ہلاک کر دیتا اس سے پہلے، وَإِيَّايَ اور مجھے بھی ہلاک کر دیتا، أَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ السُّفَهَاءُ مِنَّا، کیا تو ہمیں ہلاک کرتا ہے اللہ بِمَا فَعَلَ السُّفَهَاءُ مِنَّا، اس وجہ سے جو ہم میں سے بے وقوفوں نے کیا۔ اللہ اگر تو چاہتا ہلاک کرنا تو او فرعون جب غرق ہو رہا تھا تو ان کے ساتھ ان کو بھی کیا کر دیتا، تیرے لیے کوئی مشکل تو ادھر بھی ہلاک کر سکتا تھا، تو ادھر بلا کے اب کیا کر دیا ہے، ہلاک کر دیا، اب تو پریشانی بن جائے گی، قوم کو کیا جا کے بتانا ہے۔ تو فرمایا ان ہی الا فتنتک، اب موسیٰ علیہ السلام کوئی اللہ پہ اعتراض نہیں کرتے، خود ہی کہتے ہیں کہ نہیں ہے مگر یہ تیری طرف سے امتحان ہے، یہ تیرا کیا ہے اللہ، میں تو یہی کہتا ہوں یہ تیرا امتحان ہے، تو ذل بہا من تشاء، تو گمراہ کرتا ہے اس کے ذریعے جسے چاہتا ہے اور ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے، انت ولینا، تو ہی ہمارا مولا و کارساز ہے، فاغفر لنا، پس ہمیں بخش دے، ورحمنا اور ہم پہ رحم کر، وانت خیر الغافرین، تو بہترین معاف کرنے والا ہے۔ بس ادھر یہ کہا، پیچھے کیا کہا، ثم بعثناکم، کیا کیا، زندہ کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تو اللہ نے ان کو زندہ کیا۔ وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً، اور لکھ دے ہمارے لیے اس دنیا میں بھلائی، وَفِي الْآخِرَةِ اور آخرت میں بھی بھلائی، إِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ بے شک ہم رجوع کرتے ہیں تیری طرف۔ قالا، اللہ نے فرمایا عذابی، میرا عذاب، اصیب بھی پہنچاؤں گا اسے، من اشاء جس کو میں چاہوں گا، ورحمتی وسعت کل شیء اور میری رحمت وسیع ہے ہر چیز کو، فساکتبھا میری رحمت وسیع ہے، لیکن اگلی بات بھی سنو، وسعت میں شک کوئی نہیں، لیکن حقدار کون ہے، فرمایا فَسَأَكْتُبُهَا پسن قریب میں لکھ دوں گا اس اپنی رحمت کو، لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ ان لوگوں کے واسطے جو تقوی اختیار کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور وہ ہماری آیتوں پر یؤمنون ایمان لاتے ہیں، الذین یتبعون الرسول النبی الامی، موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے نبی علیہ السلام کو تسلی کے لیے، تو اتنا لمبا واقعہ سنا کے ایک دم درمیان میں نبی علیہ السلام کا ذکر چھیڑ دیا، سمجھ آ گئی؟ تو درمیان میں نبی علیہ السلام کا ذکر چھیڑا، آگے پھر جا کے واقعہ پھر وہیں سے آگے شروع کر دیا، سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو فرمایا کیا الفاظ ہیں، الذین وہ لوگ یتبعون الرسول النبی الامیہ جو پیروی کریں گے رسول کی، کون سے رسول کی، النبی الامیہ جو نبی ہیں امی، جو کیا ہیں، نبی امی ہیں، پیغمبر امی ہیں، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب ہے، نبی امی۔ آپ امی کیوں کہتے ہیں پیغمبر کو؟ ایک وجہ کہ امی اس لیے کہ ام القریٰ میں پیدا ہوئے، مکہ کا نام کیا ہے، تو مکے والے کو مکی بھی کہتے ہیں اور امی بھی کہتے ہیں، هو الذی بعث فی الامیین، یعنی مکے والوں میں رسول بھیجا۔ دوسری توجہ کہ امی اس بندے کو کہا جاتا ہے جو لکھنا پڑھنا نہ جانتا ہو، کیا، جو لکھنا پڑھنا نہ جانتا ہو، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے، آپ نے کسی مخلوق سے پڑھنا لکھنا نہیں سیکھا، پھر اتنے علم کا دریا کہاں سے بہایا، آپ کو رب نے سکھایا۔ تو پیغمبر کے لیے امی ہونا قابل تعریف اور قابل احترام عزت صفت ہے، اور ہمارے اور آپ کے لیے امی ہونا یہ کوئی تعریف کی بات نہیں ہے، سمجھ آ گئی؟ آگے تو فرمایا جو
تابعداری کرتے ہیں رسول کی جو نبی امی ہے، الذین یجدونہ، وہ نبی امی جس کو وہ پاتے ہیں مکتوباً لکھا ہوا، عندہم ان کے ہاں، فی التوراۃ والانجیل، تورات میں انجیل میں، تورات میں ان کا ذکر، انجیل میں ان کا ذکر، ان کا ذکر تو ہے ہی ہے، ان کے غلاموں اور صحابہ کا بھی ذکر ہے، ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل، فرمائے یجدونہ مکتوباً عندہم فی التوراۃ والانجیل، یأمرہم بالمعروف، حکم دے گا وہ، حکم دیتا ہے ان کو معروف کا، بلائی کا، اللہ کی اطاعت کا، اور منع کرتا ہے ان کو منکر سے، وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ، اور حلال ہونا بتلاتا ہے ان کو پاکیزہ چیزوں کا، وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، اور حرام ہونا بتلاتا ہے ان کو خبیث چیزوں کا۔ یعنی پیغمبر علیہ السلام، یہ معنی میں نے کیوں کیا؟ اس لیے کہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں لست احلل حراما ولا احرم حلالا، میں حلال کو حرام نہیں کر سکتا اور حرام کو حلال نہیں کر سکتا، یہ رب کرتا ہے۔ پھر آیت کا معنی کیا ہے؟ حلال کرے گا، حرام کرے گا، تو یہ معنی کرو گے حلال ہونا بتلائے گا، یعنی جو رب نے حلال کیا ہے ان کا حلال ہونا بتلائے گا، جو رب نے حرام کیا ہے ان کا حرام ہونا بتلائے گا، پاکیزہ چیزوں کا حلال ہونا بتلائے گا، اور حرام خبیث گندی چیزیں پلید چیزوں کا حرام ہونا بتلائے گا، وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ، اور اتارے گا، ہٹائے گا، رکھے گا ان سے إِصْرَهُمْ ان کا بوجھ، وَالْأَغْلَالَ الَّتِي، اور وہ توق، کانت علیہم جو ان بنی اسرائیلیوں، یہودیوں پر، عیسائیوں پر پڑے ہوئے تھے۔ میری طرف دیکھو، یہ کون سا بوجھ تھا؟ کون سے؟ بھائی وہ احکام شاقہ، کیا؟ وہ گران ترین احکام، یا جو ان کو بطور سزا جو چیزیں ان پہ حرام کر دی گئی تھی، ٹھیک ہے، وہ یہ پیغمبر آئے گا تو اس کی وجہ سے اللہ ان سے بوجھ ہلکا کر دے گا، وہ منسوخ ہو جائیں گی۔ اور آپ نے دعا سورۃ بقرہ کے آخری الفاظ میں نہیں پڑھی تھی؟ وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا، تو نبی علیہ السلام کو اللہ نے بھیجا تو وہ پہلے لوگوں کا بوجھ کیا کر دیا؟ ہٹا دیا۔ آگے فرمایا اے ایمان والو، فالذین آمنوا، پس وہ لوگ جو ایمان لائے، بھی اس پیغمبر پر، وعزروہ، اور ان کی تائید کی، ونصروہ، اور ان کی مدد کی، واتبعوا النور الذی، اور پیروی کی اس نور کی جو اتارا گیا ہے ان کے ساتھ۔ تو قرآن کو نور کہا کہ نہیں کہا؟ فرمایا اس نبی کی پیروی کی، اور اس کی، عزرو کا ایک معنی تائید، اور عزرو کا دوسرا معنی احترام، توقیر کیا، پیغمبر کی عزت کی اور پیغمبر کی معاونت کی ہے۔ فرمایا واتبعوا، اور پیروی کی اس نور کی، انزل معہ، جو اتارا گیا ہے، معہ اس کے ساتھ، ٹھیک ہے نا۔ آگے تو اولئک، یہی لوگ ہیں، ہم المفلحون، فلاح پانے والے۔ قل کہہ دیجئے یا ایھا الناس، اے لوگو، انی رسول اللہ الیکم جمیعا، بے شک میں اللہ کا رسول ہوں تم سب کی طرف۔ کون سا اللہ؟ الذی لہ ملک السماوات والارض، جس کے لیے ہے بادشاہت آسمان و زمین کی، لا الہ الا ہوا، کوئی الہ نہیں ہے مگر وہی ہے، یحیی و یمیت، زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔ پس ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے رسول پر جو نبی ہے، امی ہے، الذی، دیکھو رسول بھی کہا اور نبی بھی کہا، کیا کہا؟ کیونکہ دو نسبتیں ہیں، رسول اللہ کی طرف نسبت اور نبی امت کی طرف نسبت۔ اللہ کی طرف نسبت یعنی اللہ نے ان کو رسالت دی ہے، اور نبی یعنی امت کو خبردار کرتے ہیں۔ سمجھ آ گئی؟
تو فرمایا دونوں نسبتیں حاصل ہیں. فرمایا ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر جو پیغمبر ہیں امی. الذی وہ پیغمبر یؤمن باللہ جو خود بھی اللہ پر ایمان رکھتا ہے، وکلماتہ اور اللہ کی کلمات پر ایمان رکھتا ہے، واتبعوہ پیروی کرو اس کی، لعلکم تہتدون تاکہ تم راہ پاؤ. ومن قوم موسیٰ، دیکھو پھر موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ کیا کر دیا، شروع کر دیا. ومن قوم موسیٰ اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے امتن ایک جماعت ہے، یہدون بالحق کہ وہ رہنمائی کرتے ہیں لوگوں کی حق کے ساتھ، وبہ یعدلون اور حق ہی کے ساتھ وہ انصاف کرتے ہیں. تو جب وہ ایسے ہیں تو پھر وہ آخری نبی پر ایمان بھی لے آتے ہیں. وقطعناہم اثنتی عشرۃ اسباطا اور ہم نے ان کو بانٹ دیا، جدا جدا تقسیم کر دیا. اثنتی عشرۃ اسباطا جدا جدا کیا ہم نے ان کو 12 دادوں کی اولاد. کیا؟ عشرۃ اسباطا 12 دادوں کی اولاد. اممن بڑی بڑی جماعتیں. وَأَوْحَيْنَا إِلَى موسیٰ اور ہم نے وحی کی موسیٰ علیہ السلام کی طرف، یہی ہے نا، اور ہم نے وحی کی موسیٰ علیہ السلام کی طرف. آگے اِذِ اسْتَسْقَاهُ قَوْمُهُ جب ان سے پانی طلب کیا ان کی قوم نے، ان اضرب بعصاک الحجر یہ کہ مار اپنی لاٹھی کو پتھر پر. پس انہوں نے مارا تو فانبجست پس پھوٹ پڑے منہ اس پتھر سے اثنتا عشرۃ عینا 12 چشمے. قد علم کل اناس مشربہم تحقیق جان لیا ہر ایک نے، ہر فرقے نے، ہر جماعت نے اپنے پینے کی جگہ کو. وظللنا علیہم الغمام ہم نے سایہ کیا ان پہ بادلوں کا، ہم نے اتارا ان کے اوپر من اور سلوا کو. کلوا من طیبات ما رزقناکم کھاؤ ان پاکیزہ چیزوں میں سے جو ہم نے تمہیں رزق دی ہیں. وما ظلمونا اور انہوں نے ہم پہ کوئی ظلم نہیں کیا، ولکن کانوا انفسہم یظلمون لیکن وہ اپنی ہی جانوں پر ظلم کرنے والے تھے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اور جب کہا گیا ان سے اسْكُنُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ رہو اس بستی میں، یعنی داخل ہو کے اس بستی میں رہو. وَكُلُوا مِنْهَا اور کھاؤ اس میں سے، حَيْثُ شِئْتُمْ جہاں تم چاہو. وَقُولُوا اور کہو حِطَّةٌ داخل ہونے سے پہلے کیا کہو، حِطَّةٌ کہو کہ ہم سے غلطی ہو گئی ہے. وَادْخُلُوا الْبَابَ داخل ہو جاؤ دروازے میں، سجداً سجدہ کرتے ہوئے. نغفر لکم ہم بخش دیں گے تمہارے لیے، خطیئاتکم تمہاری خطائیں. سنزید المحسنین اور ہم زیادہ دیں گے نیکی کرنے والوں کو. فبدل الذین ظلموا پس بدل ڈالا ان لوگوں نے جنہوں نے ظلم کیا، منہم ان میں سے قولاً بات کو، غیر الذی ایسی بات کے ساتھ جو نہیں کہی گئی تھی ان سے. یا فبدل کا معنی آخذا، کیا تو لے لی انہوں نے ان لوگوں نے جنہوں نے ظلم کیا، قولاً بات، غیر الذی علاوہ اس کے جو ان سے کہی گئی تھی. کہی گئی تھی کون سی بات، حطۃ وہ نہیں لی اور کیا کہنے لگے، حنطۃ گندم مانگنے لگے. آگے پس ہم نے بھیج دیا ان کے اوپر رجزا من السماء آسمان سے عذاب، بما کانوا یظلمون بوجہ اس کے کہ وہ ظلم کرتے تھے. واسألہم پڑھتے ہیں جی